میں ایک منتخب سیاسی وزیر اعظم اور ایک غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم. جو سیاسی وزیر اعظم ہوگا وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، وہ 22 کروڑ عوام کو جواب دہ ہوگا، لیکن جو غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم گورنر اسٹیٹ بینک کی صورت میں مسلط ہوگا وہ پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ صرف IMF کو جواب دہ ہوگا. تو میرے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم سب اپنا کردار ادا کریں اور اس ادارے کی خود مختاری، پاکستان کی مالی خود مختاری کو بیرونی اداروں کے یرغمال بننے سے روکیں. یہ ایجنڈا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فارن فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کو اس ملک پہ برسر اقتدار لا کے مسلط کیا ہے. آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران نیازی، جس نے ایمانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا، قوم کو ہر وقت شفافیت کا درس دیتا تھا، جب فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی، اس کا میک اپ اترا تو اندر سے ایک نہایت بھیانک کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا اور پاکستان دشمن لابی سے بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کا چہرہ سامنے آیا ہے. اور وہ شخص جو افغانستان میں امریکہ کی مداخلت کی خلاف ورزی یا مخالفت میں بیانات دیا کرتا تھا، پتہ چلا کہ وہ نیٹو کے کانٹریکٹر سے بھی چندے لیا کرتا تھا اور ان نیٹو کے کانٹریکٹرز کو انعام کے طور پہ بڑے بڑے ہوٹل بنانے کے منصوبے بھی عمران نیازی نے دیے ہیں. تو آج پاکستانی قوم سوال کرنا چاہتی ہے، ہمارے انصاف کے اداروں سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا، تو وہ وزیر اعظم جس نے کروڑوں اربوں روپے کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں میں بددیانتی کی، غبن کیا، فراڈ کیا، الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا، قوم کو دھوکہ دیا، غلط سٹیٹمنٹس کو سائن کر کے دیا، آج قوم ثاقب نثار صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہے کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹے بیانات الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، جو جھوٹی دستاویزات پہ دستخط کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے جو سادہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے چندے بٹورتا ہے اور انہیں خفیہ بینک کے کھاتوں میں چھپا کر ان سے اللہ تللے کرتا ہے، ان سے ذاتی مقاصد کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین کی تعریف پہ وہ شخص بھی آتا ہے کہ جو جھوٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے سٹیٹمنٹس جاری کرواتا ہے، جو کروڑوں روپے کی مس ڈیکلریشن کرتا ہے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کے عوام پاکستان کے عدالتی نظام سے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اگر ایک وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی، تو جس نے پاکستانی قوم کے کروڑوں اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا، جس نے پاکستان دشمن لوگوں سے چندے وصول کیے، جس نے مس ڈیکلریشن کی، جس نے قوم سے دھوکہ کیا، اس کو کیسے نااہل نہیں کیا جاتا؟ عمران نیازی کا
ایک ایک دن اس منصب کے اوپر اب بیٹھنا الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہمارے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے. سوال ہے کہ ہم ایک فائنینشل مجرم کو جس نے منی لانڈرنگ کی, جس نے کرپشن کی, جس نے اپنے پارٹی کے ملازموں, کمپیوٹر آپریٹرز, چپڑاسیوں کے نام پر پیسے منگا کر ان سے پیسے کھائے, ان سے پیسے واپس لے کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے. یہ کام اس نے اپنے کسی کاروبار کے لیے نہیں کیا, یہ دھندا اس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں کے ساتھ کیا ہے, جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور آج وقت آ گیا ہے کہ اس فراڈ کو, اس دھوکے کو جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کا حساب لیا جائے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران نیازی فوری طور پہ مستعفی ہو, چونکہ یہ مطالبہ کیا کرتا تھا کہ وزیر اعظم اگر اپنے عہدے پہ بیٹھا رہے گا تو وہ تحقیقات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. عمران نیازی صاحب, آپ کا اپنا جو پیمانہ ہے, آپ نے جو اپنا مورل سٹینڈرڈ قائم کیا تھا کہ اگر وزیر اعظم پر الزام ہو تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر آزادانہ تحقیقات کا راستہ ہموار کرنا چاہیے, تو اب تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. فوری طور پر عمران خان کو استعفیٰ دے کر فورن فنڈنگ کیس کی آزادانہ تحقیقات کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسٹیٹ بینک کے قانون کو کیوں نہیں روک سکتا, اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کے اس قانون کے عوض یہ گورنر اسٹیٹ بینک سے اپنے لیے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے. عمران نیازی اس وقت اسٹیٹ بینک کی اسکروٹنی کے نیچے ہے. اسٹیٹ بینک ان تمام فورن فنڈنگ کی تفصیلات اس کے قابو میں ہیں. عمران نیازی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اس قانون کو پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتا ہے, تاکہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے کلین چٹ لے سکے. ہم یہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے NRO لے سکے. ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ انصاف پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے. آج عمران نیازی اسٹیٹ بینک کا مجرم ہے, اور اسٹیٹ بینک کا مجرم اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک سے اس کو خوش کر کے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا, یہ پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا اہم ترین کیس ہے. فوری طور پہ وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے علیحدہ کیا جائے, چونکہ عمران نیازی خود کو اس کرپشن سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا سودا کر رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہا ہے تاکہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ اسٹیٹ بینک سے کلین چٹ لے سکے. ہم یہ سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری پہ عمران خان کی کرپشن کا سودا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کو جواب دینا پڑے گا, قوم کو جواب دینا پڑے گا, اوورسیز پاکستانیز کو جواب دینا پڑے گا. اور میں اوورسیز پاکستانی سے شرمندہ ہوں کہ ہم نے ایک ایسا سیاستدان پاکستان میں پیدا کیا جس نے اوورسیز پاکستانیز کی خون پسینے کی کمائی کو
उनसे बटोरा, उनको फुसला के उनसे हासिल किया और उसको गबन करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से माजरत करता हूँ और वादा करता हूँ कि उनके मुजरिम इमरान नियाज़ी को, जिसने उनके पैसों पे डाका डाला, तो आपको पाकिस्तान की तारीख मीर सादिक और मीर जाफर के नाम से पुकारेगी। इन पीटीआई के नुमाइंदों को हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि जाकर बताए कि जो पीटीआई का नुमाइंदा पाकिस्तान के मफाद का सौदा करेगा, इमरान नियाज़ी की नालायकी और नाकामी के एवज गरीबों पे 350 अरब का बोझ डालेगा और स्टेट बैंक को बेचेगा, उसका मुहासबा उसके वोटर करेंगे। मैं पीटीआई के वोटर्स को भी, सियासत एक तरफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तकसीम एक तरफ, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। हर पीटीआई के वोटर का फर्ज है कि वो अपने नुमाइंदों को पाकिस्तान के मफाद से खेलने से रोके और ये इदारा जो कायदे आज़म की निशानी है, जिसे कायदे आज़म ने पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया, इसकी शनाख्त और इसके किरदार को सौदा होने से बचाएं, IMF का गुलाम होने से बचाएं। ये इदारा पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी है और पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। एहसान इकबाल साहब ये बता दें कि ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने वाज़ेह कह दिया था कि ना वो नवाज शरीफ से डील कर रहे हैं, ना वो जो सिविलियन हुकूमत के साथ वो जुदा हो रहे हैं, मतलब वाज़ेह हो गया। अब क्या नवाज शरीफ जो हफ्तों में उनकी आमद थी, क्या वो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? और ये भी इतलात हैं कि नवाज शरीफ जो है ना मार्च में जो धरना है उसको लीड करने जा रहे हैं, तो क्या हिकमत अमली है इसके बाद? देखिए, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून वोट और आइन की सियासत पे यकीन रखती है। हमने 101 दफ़ा कहा है कि हमारी किसी से कोई डील नहीं है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ DG ISPR का कि उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया है कि उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं है। हम तो पहले ही कहते थे हमारी उनके साथ कोई डील नहीं है, तो अब उन्होंने भी कह दिया उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं, तो ये बड़ा रीअश्योरिंग है। मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ है कि हमने इस मुल्क में आइन को बालादस्त करना है, वोट की इज्जत को मनवाना है, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करने हैं और इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है।